اور بڑی آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ جو ہے نا مجددی نسبت، یہ ایسی نسبت ہے جس میں چاروں سلسلوں کا فیض شامل ہے۔ سیدنا مجدد الفسانی کے سینے میں 4 نہریں گر رہی ہیں، ان میں 2 نہریں ہیں نقشبندی، ایک نہر ہے قادری، اور جو چوتھی نہر ہے اس میں آدھا پانی ہے چشتی، آدھا ہے سورمل۔ سیدنا مجدد الفسانی کی نسبت پڑھ کے دیکھیں، آپ کے فیوز و برکات پڑھ کے دیکھیں، تو جو مجددی ہو گیا اس کو چاروں سلسلوں کا فیض مل گیا، جو نقشبندی مجددی ہو اسے چاروں سلسلوں کا فیض مل گیا، چاروں سلاسل کے مشائخ کا نچوڑ اس کے سینے تک پہنچ گیا۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی مجمع البحرین ہے، بہت بڑی ہستی ہیں حضرت مجدد الفسانی۔ صاحب نظر جب آپ کے حال کی طرف توجہ کرتے ہیں تو ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نظر آتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی کا حال ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نظر آتا ہے۔ تو حضرت سیدنا مجدد الفسانی، میرے استاد فرماتے ہیں، میں نے دور طالب علمی میں مکتوبات امام ربانی کو پڑھنا شروع کیا، اس کی برکت سے مجھے تہجد کی نماز نصیب ہو۔ آپ کی تصنیف ہے، خطوط کٹھے کیے گئے ہیں مکتوبات شریف، اس سے پاک کی نسبت سے عرض کروں گا، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی درگاہ ہے، آپ مکتوبات شریف کو اپنے مطالعہ میں رکھیں، رات سونے سے پہلے کوئی ایک مکتوب مبارک پڑھ لیں، کوئی پتہ نہیں کس رات کرم ہو۔ ایسے بھی فتنوں کے دور میں بزرگوں کی تعلیمات ہی فتنوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ میں ابھی پچھلے مہینے یورپ کے دورے سے ہو کے آیا ہوں، کئی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، ان سے پوچھیں کہ تم کس کی تقریر سے متاثر ہو کہ اسلام قبول کر رہے ہو، زیادہ تر لوگ یہی کہیں گے صوفیاء کی کتابیں پڑھ، صوفیاء کی تعلیمات سے متاثر۔ کہ قرآن و حدیث کا جو صحیح تعارف صوفیاء نے اپنی کتابوں میں پیش کیا ہے وہ ایسا رخ روشن ہے کہ جو دیکھ لیتے ہیں اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ تو مکتوبات شریف کو اپنے مطالعہ میں رکھیں، کم از کم اس کی برکت سے نماز کی پابندی ہو جائے اور تہجد نصیب ہو جائے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ، یہ سلسلہ جو چلا تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر سے پہنچا حضرت مجدد الفسانی تک، تو بنا سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ۔ پھر یہ سلسلہ کئی سینوں سے ہوتا ہوا چورا شریف حضرت خواجہ نور محمد چراغی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تک پہنچا، اور آپ کا فرمان ہے جسے اللہ کے قرب کی خواہش ہو، جو قرب خدا کی خواہش رکھتا ہو، وہ مجھ فقیر کی محفل میں آئے اور ایک بار صدقے دل سے کہے اللہ، اگر میں اسی اللہ تک نہ پہنچاؤں تو مجھے درویش نہ کہنا۔ جسے قرب خدا کی خواہش ہو، مجھ فقیر کی محفل میں آئے اور ایک بار صدقے دل سے کہے اللہ، اگر میں اسے اللہ تک نہ پہنچاؤں تو مجھے فقیر نہ کہنا، مجھے درویش نہ کہنا۔ ایسے ایسے کامل ہوئے ہیں اس سلسلہ عالیہ۔ اور پھر یہ سلسلہ رواترہ شریف پہنچا، حضرت بابا جی صاحب خواجہ محمد خان عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کے ذریعے سے، بابا جی صاحب باولی شریف والوں کے جو خلفاء کے مریدین تھے، ان میں جو ہستی مراد تھی وہ پیر سید لطف علی۔ کچھ مرید ہوتے ہیں، کچھ مراد ہوتے ہیں۔ اب سلسلہ نقشبندیہ کہاں سے چلا، کہاں روادرہ شریف تک پہنچا؟ فیض وہی ہے، شراب وہی ہے، بس پیمانہ بدلتا۔ حضور نے جو فرمایا نا، ما سب اللہ فی صدری سببت فی صدر ابی بکر، کہ میں نے اپنا فیض ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا۔ اب وہ پاک سینوں سے ہوتا ہوا یہاں روادرہ شریف تک پہنچا۔ شراباً طہورا وہی ہے، بس پیمانے بدلتے، حقیقت وہی ہے، نور وہی ہے، فیض وہی ہے، بس پیمانے بدلتے۔ آج آپ اس عظیم مرکز پہ بیٹھے ہیں جہاں اپنے دور کے بڑے بڑے اولیاء اور بڑے بڑے علماء ادب و نیاز لے کے آتے رہے اور جولیاں
بھر بھر کے جاتے رہے۔ میں جہاں سے گفتگو میں نے شروع کی تھی وہیں لا کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں۔ جس طرح کہ آپ لوگ واقف ہیں، آج اس محفل پاک میں جہاں بہت سارے علماء ملک بھر سے تشریف لائے ہیں، ہمارے فخر اہل سنت، مجاہد اہل سنت حضرت مولانا علامہ خلیل الرحمان صاحب بن رجوال سے تشریف لائے ہیں، لاہور سے علماء کرام تشریف فرما ہیں، دیگر علاقوں سے علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ وہاں آج بطور خاص ایک ہستی یہاں تشریف لا رہی ہیں جن کا تعلق عراق سے ہے، بغداد شریف سے جن کا تعلق ہے، اور ہم سب حنفی ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک پر جو مسجد ہے، اس مسجد میں شیخ امامت و خطابت کرتے ہیں۔ مفسر قرآن شیخ عمر سلیم بغدادی دیدہ مجدہ وہ تشریف لا رہے ہیں۔ آج آپ ان کی زیارت سے بھی مستفید ہوں گے، ان کی گفتگو سے بھی مستفید ہوں گے۔ میں ان الفاظ پر ہی اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ محمد سے وفا تو بے سہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔